نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب السترة بمکہ وغیرها، مکہ میں سترہ رکھنا اور دوسری جگہوں پر بھی۔ اصل میں یہ اس لیے امام بخاری باب لائیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مکہ میں سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ قبلہ اس کے اندر ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں۔ اور بعض لوگ اب بھی آپ نے دیکھا خانہ کعبہ میں نمازیوں کے آگے سے بے درے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن ابی جحیفۃ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہاجرہ فصلی بالبطحاء۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بطحاء کے مقام پر یہ نمازیں پڑھائی تھی، الظہر والعصر رکعتین، دو یعنی آپ چونکہ سفر میں تھے اس لیے قصر بھی کی اور جمع بھی کی۔ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَزَةً، اور آپ نے اپنے سامنے نماز پڑھاتے ہوئے انزا گاڑا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں بھی کیا کرنا چاہیے، سترہ رکھنا چاہیے۔ وَتَوَضَّأَ، اور آپ نے وضو فرمایا۔ فَجَعَلَ النَّاسُ، اور لوگ شروع ہو گئے، يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ، آپ کے وضو کے پانی سے اپنے جسم کو ملنا یا مسح کرنا۔ باب الصلاۃ إِلَى الْأُسْطُوانَةِ، ستون کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ستون کو سترہ بنا لینا، یعنی کیا کیا چیز سترے کے طور پہ آ سکتی ہے اس کا ذکر۔ وقال عمر، اور حضرت عمر کہتے ہیں المصلون، نمازی احق بالسواری، زیادہ حقدار ہیں ستونوں کے، من المتحدثین الیہا، ان لوگوں سے بڑھ کر جو اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ باتیں کرنے والے بھی ستونوں سے ٹیک لگانا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ باتیں کرنے والے ہٹ جائیں اور نمازیوں کو ان کو سترہ بنانے دیں، کیونکہ اگر لوگ اس کے آگے بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے تو نمازی وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ورآ عمر رجلا یصلی بین اسطوانتین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا، فادناہ الی ساریۃ، تو آپ نے اس کو قریب کر دیا ایک ستون کے، یعنی پکڑ کے نماز ہی کی حالت میں اس کو تھوڑا سا دو قدم ادھر کو کر کے ستون کے پاس کر دیا۔ فقال صلی الیہا، اور اس کو نماز ہی کی حالت میں بولے کہ تم یہاں نماز پڑھو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازی سے چھوٹی موٹی بات اس طرح کی جو اس کی نماز میں بہتری کے لیے ہو کہی جا سکتی ہے، اور نماز کی حالت میں صف درست کرنے کے لیے پیچھے سے اگر کوئی آ کے کندھے پکڑ کے آگے پیچھے تھوڑا سا کرے تو اس کو مارنا نہیں چاہیے۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید قال كنت آتی مع سلمۃ بن الاکوع فیصلی عند الاسطوانہ۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ آتا، فیصلی، تو وہ نماز پڑھتے، عند الاسطوانہ، اس ستون کے پاس، التی عند المصحف، جس کے پاس مصحف پڑا ہوا ہوتا تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک ایک صندوق میں رکھ کے مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس رکھا ہوتا تھا، جیسے اب بھی اس کے شاید پیروی میں بہت سی مسجدوں میں قرآن پاک کے جو مخطوطات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ستونوں کے ارد گرد رکھ دیے جاتے ہیں۔ فقلت یا ابا مسلم، تو میں کہتا کہ اے ابو مسلم، اراک تتحری، میں دیکھتا ہوں کہ تم ارادہ کرتے ہو یا کوشش کرتے ہو الصلاۃ عند هذه الاسطوانہ، اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی۔ تتحری پیچھے گزر چکا ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا فانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یتحری الصلاۃ عندها، کہ آپ ارادہ فرماتے تھے نماز کا اسی ستون کے پاس، تو میں بھی اسی ستون کی طرف جانے کو پسند کرتا ہوں۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر عن انس قال لقد رأیت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا، یبتدرون السواری، کہ وہ جلدی کرتے تھے ستونوں کے پاس جانے کو، عند المغرب، مغرب کے وقت۔ وزاد شعبہ عن عمرو عن انس حتى يخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے نماز کے لیے، یعنی مغرب سے پہلے دو نفل پڑھے جاتے ہیں یا دو رکعتیں، تو وہ پڑھنے کے لیے فرض سے پہلے صحابہ کرام ستونوں کے پاس بھاگتے تھے کہ ان کو سترہ بنا کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس وقت صفیں بن رہی ہوتی تھی، لوگ آگے پیچھے سے گزر رہے ہوتے ہوں گے، اس لیے پریفر کرتے کہ ستون کے پاس نماز پڑھیں۔ باب الصلاۃ بین السواری فی غیر جماعت، دو ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنا جماعت کے بغیر، کیونکہ اگر جماعت میں ستونوں کے درمیان میں صف بنائی جائے گی تو اس میں ستون بیچ میں آ کے صف جو ہے وہ بریک ہو جائے گی، تو اس کو ناپسند کیا گیا، یعنی صف ایسے بنانی چاہیے کہ بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ڈالے، الا یہ کہ بہت ہی اشد مجبوری ہو۔ لیکن اگر کوئی صف میں نہیں نماز پڑھ رہا، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو خواہ وہ دو ستونوں کے بیچ میں پڑھ لے تو اس سے حرج نہیں ہے، جبکہ سامنے دیوار ہو، یعنی سترے کا پھر بھی ضروری ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریہ عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیت واسامہ بن زید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور اسامہ بن زید بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ عثمان بن طلحہ و بلال، یہ تین لوگ ساتھ تھے، اسامہ، عثمان اور بلال۔ فاطال، تو آپ ذرا دیر لگائی آپ نے اندر، ثم خرج، پھر باہر نکلے۔ کنت اول الناس،
وہ کہتے ہیں کہ میں پہلا شخص تھا دخل علی اثر ہی، جو آپ کے نقش قدم پر یعنی آپ کے آثار قدم پر داخل ہوا. فسألت بلالا، تو میں نے بلال سے پوچھا این صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز؟ قال بین العمودین، دو ستونوں کے درمیان، المقدمین جو آگے کی طرف ہیں، یعنی آپ نے ستون کے سامنے نہیں پڑھی بلکہ دو ستونوں کے درمیان میں پڑھی ہے. اس سے امام بخاری نے کیا نکالا کہ ستونوں کے درمیان تنہا شخص نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ یہ خطرہ نہ ہو کہ کوئی آگے سے گزرے گا. اگر آگے سے گزرنے کا خطرہ ہو تو پھر ستون کو سامنے رکھ کے پڑھنی چاہیے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، واسامۃ بن زید وبلال وعثمان بن طلحہ الحجبی فاغلقها علیہ، اور یہ تمام لوگ جو تھے یہ بھی داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا. ومکث فیہا، آپ کچھ دیر اس میں ٹھہرے. فسألت بلالا حین خرج، بلال جو ہی نکلے تو میں نے ان سے پوچھا. پوچھنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر. کیا پوچھا ان سے؟ ما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا تھا؟ یہ ہر وقت تجسس میں رہتے تھے نا. قال جعل عمودا عن یسارہ وعمودا عن یمینہ، کہ انہوں نے ایک ستون اپنے بائیں طرف رکھا اور ایک ستون اپنے دائیں طرف، یعنی درمیان میں کھڑے ہوئے. وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور تین ستون جو تھے وہ پیچھے تھے. وکان البیت یومئذ علی ستۃ اعمدۃ، اور ان دنوں بیت اللہ شریف 6 ستونوں پر قائم تھا. ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی. وقال لنا اسماعیل حدثنی مالک، اور ہم سے اسماعیل نے کہا کہ ہم سے مالک نے بیان کیا. وقال عمودین عن یمینہ، کہ 2 ستون آپ کی دائیں طرف تھے، یعنی چونکہ 3 تھے تو 2 کے درمیان پڑی تو ایک طرف لازمی طور پہ 2 ہوں گے، تو وہ 2 کس طرف تھے؟ وہ دائیں طرف تھے. باب حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو دمرۃ قال حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه، کہ عبداللہ بن عمر جو تھے جب کعبے کے اندر جاتے تو کیا کرتے؟ مشى، چلے جاتے، قبل وجهه، اپنے چہرے کے سمت پہ، یعنی سیدھے کے سیدھے چلے جاتے. وحین يدخل، اور جب داخل ہوتے، وجعل الباب قبل ظهره، اور دروازے کو پچھلی طرف رہنے دیتے. فمشا، تو چلتے، حتی یکون بینہ، یہاں تک کہ ہو جاتا ان کے درمیان، وبین الجدار الذی قبل وجہہ، اور اس دیوار کے درمیان جو ان کے سامنے تھی، قریبا من ثلاث اذرع، تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ. صلی، نماز پڑھتے، یتوخى المکان الذی اخبرہ بہ بلال، ارادتاً اس جگہ پر نماز پڑھتے جہاں کے بارے میں بلال نے آپ کو اطلاع دی تھی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی. کالا، اور کہا، ولیس علی احدنا بأس ان صلی، اور نہیں ہے ہم میں سے کسی پہ کوئی گناہ اگر کوئی نماز پڑھ لے، فی ای نواحی البیت شاء، بیت اللہ کے کسی بھی کونے میں. یعنی افضل تو وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسی جگہ پڑھے، لیکن اگر سب اسی جگہ پڑھنے لگیں گے تو پھر پڑھ نہیں سکیں گے، کیونکہ پاسبل نہیں. تو نیت وہیں کی ہو، لیکن پھر جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں پر پڑھی جا سکتی ہے. باب الصلاۃ الی الراحلۃ والبعیر والشجر والرحل، نماز پڑھنا راحلہ، سواری کی طرف، یعنی راحلہ سے مراد یہ ہے مؤنث سواری، یعنی اونٹنی مراد ہے یہاں، والبعیر اور اونٹ، والشجر اور درخت، والرحل اور پالان. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یعرض راحلتہ، کہ وہ اپنی اونٹنی کو آڑا بٹھاتے تھے، یعرض عرض سے یعنی چوڑائی میں بٹھاتے. فیصلی الیہا، پھر اس کی طرف نماز پڑھتے، یعنی اس کے منہ کی طرف یا پشت کی طرف نہیں بلکہ آڑا بٹھا کے درمیان میں. قلت افرأیت اذا حبت الرکاب، تو عبید اللہ نے کہا کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ جب اونٹ مست ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، یعنی اونٹ اگر بیٹھ ہی نہیں رہے. قال کان یأخذ هذا الرحل، تو وہ لے لیتے تھے کس کو؟ پالان کو. فیعدلہ، اسے ہموار کر کے رکھ لیتے، سیدھا کر کے رکھ لیتے. فیصلی الی اخرتہ، اور اس کی پچھلی لکڑی کی طرف نماز پڑھتے. او قال مؤخرہ، یا اس کے آخر کے حصے کی طرف. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ یفعلہ، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. اب یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ لکڑی یا درخت کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اونٹ کی طرف پڑھی جا سکتی تو اونٹنی بھی، کیونکہ وہ بھی جاندار چیز ہے نا، اس لیے یہاں ذکر آیا. باب الصلاۃ علی السریر، نماز پڑھنا چارپائی کی طرف، کیا یہ پاسبل ہے؟ یعنی اگر چارپائی پہ کوئی بچہ لیٹا ہوا ہے اور آپ اس لیے پاس پڑھ رہے ہیں کہ بچے کو بھی دیکھ سکیں، اور آپ بجائے اس کے کہ دائیں یا بائیں یا پیچھے چارپائی کرتے ہیں، اگر سامنے چارپائی ہے تو کیا حکم ہے؟ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ
قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة قالت اعدلتمونا بالکلب والحمار. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے ہم کو کتے اور گدھے کے برابر قرار دیا. یہ کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ بعض کا کہنا یہ تھا کہ اگر نماز میں عورت آگے سے گزر جائے یا کتا گزر جائے یا گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس پر حضرت عائشہ اس کا رد کرتی ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں کتے کے برابر کر دیا اور گدھے کے برابر کر دیا کہ ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی، تو عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لقد رأیتنی، مجھے یاد ہے کہ میں ہوتی تھی مستجعتن، لیٹی ہوئی، علی السریر، چارپائی پر، فیجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، فیتوسط السریر، تو چارپائی کو درمیان میں رکھتے، فیصلی، پھر نماز پڑھتے، فاکرہ، تو مجھے ناپسند ہوتا، ان اسنحہ، کہ میں آپ کے سامنے پڑی رہوں، فانسل، تو میں کھسک جاتی، من قبل رجلی السریر، چارپائی کی پائنتی کی طرف سے، حتی انسل من لحافی، یہاں تک کہ میں کھسک کے لحاف سے باہر آ جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ جب حضرت عائشہ نے یہ رائے سنی لوگوں کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کے گزرنے سے اور کتے اور گدھے سے نماز ٹوٹتی ہے، تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، میں چارپائی پہ لیٹی ہوتی، آپ چارپائی کی طرف منہ کر کے جس پہ میں لیٹی ہوتی تھی نماز شروع کر دیتے، لیکن مجھے جب احساس ہوتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں کھسک جاتی اور لحاف کے اندر سے آہستہ آہستہ کھسک کے پائنتی کی طرف سے گزر جاتی. اور وہ لحاف کے اندر سے گزرنے کا مطلب یہ کہ ایک طرح سے ستھرا ہوتا تھا اور میں آپ کے آگے سے گزرتی تھی ایک طرح سے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں نہیں کرتے تھے کہ گھر آتے ہی کہتے اٹھو عائشہ میں نے نماز پڑھنی، ہٹ جاؤ یہاں سے؟ ایسا کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت بھی ایک محترم چیز تھی. اگر وہ سو رہی ہے یا آرام کر رہی ہے تو اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالا، بلکہ ویسے ہی نماز شروع کر دی. لیکن حضرت عائشہ کو اپنے طور پر اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا جسم ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو آپ جس چیز سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوتی تھی اس لحاظ سے آہستہ آہستہ چارپائی کی پائنتی کی طرف سے کھسک کر چلی جاتی تھی، یعنی پڑی نہیں رہتی تھی جان بوجھ کر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس حال میں سوئے ہوئے ہونے کو ناپسند نہیں کیا اور کبھی ان کو اذیت نہیں دی اور ان کو وہاں سے اٹھایا نہیں. باب یرد المصلی من مر بین یدیہ، باب کے لوٹا دے، پھیر دے، ہٹا دے، مصلی نماز پڑھنے والا، من مرہ جو گزر رہا ہو، بین یدیہ اس کے سامنے سے. یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس کے آگے سے گزر رہا ہے تو کیا اس کو حق ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے کہ مت گزرو؟ ورد ابن عمر فی التشہد، کھڑے ہو کے تو آسان ہوتا ہے، ابن عمر نے تو تشہد میں بھی روکا. وفی الکعبہ، اور کعبہ میں بھی روکا. یہ کعبہ کا لفظ کیوں آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کعبہ میں اجازت ہے جہاں سے مرضی گزر جاؤ. وقال ان ابا، اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی انکار کرے کہ نہیں میں نے تو گزرنا ہی ہے، زبردستی گزرے، الا ان یقاتلہ، مگر باز آئے لڑنے سے تو قاتلہ، نماز میں اس سے زور سے بھی ہٹا سکتا ہے. یہاں تک ان کے تشدد تھا اس معاملے میں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دوسری رائے ہے کہ اگر کوئی گزر گیا تو گزرنے دو، اس کے مقابلے میں ایک رائے یہ ابن عمر کی بھی ہے. اب اس میں کیا روایت آتی ہے؟ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا یونس عن حمید بن ہلال عن ابی صالح ان ابا سعید قال، ابو سعید کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہی. حدثنا آدم قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا حمید بن ہلال العدوی قال حدثنا ابو صالح السمان قال رأيت ابا سعید الخدری فی یوم جمعہ. ابو صالح سمان کہتے کہ میں نے ابو سعید خدری کو جمعہ کے دن دیکھا، یصلی الی شیء یسترہ، کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک چیز کی طرف منہ کر کے جس کو آپ نے سترا بنا رکھا تھا، من الناس، لوگوں سے، یعنی لوگوں سے آڑ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے. فاراد شاب، تو ارادہ کیا ایک نوجوان نے، من بنی ابی معیط، ابو معیط کے خاندان میں سے، کہا جاتا ہے کہ یہ مروان کا بیٹا ولید تھا، ان یجتاز بین یدیہ، کہ وہ گزر جائے اس کے سامنے سے. فدفع ابو سعید فی صدرہ، تو ابو سعید نے ان کے سینے پہ گھونسا لگایا. فنظر الشاب، اور دیکھا اس نوجوان نے، فلم یجد مساغا، تو نہ اس نے پایا کوئی چارہ، الا بین یدیہ، مگر ان کے سامنے سے ہی گزرنے کا، اور کوئی رستہ نہ ملا تو وہیں سے گزرنا چاہتے تھے. فعاد، تو وہ پھر پلٹ آیا نوجوان، لیجتاز، تاکہ وہاں سے گزر جائے. فدفع ابو سعید اشد من الاولی، تو ابو سعید نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے اس کو گھونسا لگایا. فنال من ابی سعید،
تو اب کیا ہوا کہ اس شخص نے ابو سعید کو گالی دی. ثم دخل علی مروان، تو پھر وہ مروان کے پاس گئے. فشکا الیہ، اور ان کو شکایت کی، ما لقی من ابی سعید کے جو کچھ اسے ابو سعید سے پالا پڑا تھا. ودخل ابو سعید خلفہ علی مروان، ابو سعید اس کے پیچھے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے. مروان مدینے کا حاکم تھا ان دنوں میں، یعنی اب جھگڑا جو ہوا تھا تو عدالت میں جا رہے تھے. فقال ما لک ولی ابن اخیک یا ابا سعید، مروان نے کہا ابو سعید یہ تیرے اور تیرے بھتیجے میں کیا جھگڑا ہے؟ ما لک کیا ہے تجھ کو، ولی ابن اخیک اور تیرے بھائی کے بیٹے کو. قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، الی شیء، کسی ایسی چیز کی طرف منہ کر کے، یسترہ، جو اس کو اوڑھ دے رہی ہو، آڑ دے رہی ہو یا چھپا رہی ہو، من الناس، لوگوں سے، فارادہ، پھر بھی ارادہ کرے، احد، کوئی ایک، ان یجتاز بین یدیہ، کہ وہ اس کے آگے سے ہی گزرے، فلیدفعہ، پس چاہیے کہ اسے دھکا دے یا دور کرے. فإن ابا، پھر اگر وہ انکار کرے، فلیقاتلہ، تو اس سے جھگڑے، فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے. اور یقاتل کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھیار اٹھا کے وہاں اس کو مارنے کھڑا ہو جائے، مراد یہ ہے کہ اسے بزور روکے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی گزر رہا ہو اور اس کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں، تو جو نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی اس کو روک سکتا ہے، کیونکہ گزرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے اور اس کی بڑی وعید آئی ہے جو آگے آپ پڑھیں گے، اور اسی باب میں آ جاتی ہے. باب اثم المار بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کا گناہ. کتنا گناہ ہے نماز کے آگے سے گزرنے کا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اخلاق کو ہم لوگوں نے بھلا دیا. اکثر مجلسوں میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ بے دھڑک نماز میں ایک دوسرے کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعضوں کا تو حیرت ہوتی ہے کہ شاید ان لوگوں نے اسلام کی الف بے ہی نہیں جانی کہ یہ اتنے بڑے یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب اتنے آرام سے کر رہے ہیں. کیا گناہ ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ بن یوسف سے روایت کرتے ہیں، قال اخبرنا مالک ان ابی النضر مولا عمر ابن عبید اللہ ان بسر ابن سعید ان زید ابن خالد ارسلہ الى ابی جحیم یسألہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جحیم سے پوچھتے ہیں کہ کیا سنا ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس کے بارے میں؟ فل مار، گزرنے والے، مر یمر سے مار، بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے جو گزرے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ قال ابو جحیم، ابو جحیم کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم، اگر جان لے، المار، گزرنے والا، بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے، ماذا علیہ، کیا ہے اس کے اوپر یعنی گناہ، لکان ان یقفا، البتہ وہ کھڑا رہتا، 40 40 تک، خیرا لہو، بہتر ہوتا اس کے لیے، یعنی 40 تک کھڑا ہونا، من ان یمر بین یدیہ، کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے. قال ابو النضر، ابو النضر کہتے ہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے یاد نہیں رہا، اقال 40 یومن، کہ انہوں نے 40 دن کہا، او شہرن، یا 40 مہینے کہا، او سنتن، یا 40 سال کہا. اب راوی یہاں سے بھول جاتے ہیں، لیکن دوسری روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ابن حبان اور ابن ماجہ کی روایت میں 100 برس کا بھی ذکر آتا ہے. بزار کی روایت میں 40 خریف ہے، یعنی 40 موسم، مراد ہے 40 سال. تو یہ نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے وہ حرام ہے. لیکن کتنی دور پار سے ہو کے گزرا جا سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ 3 ہاتھ دور سے گزر سکتے ہیں، یعنی 3 ہاتھ یہاں سے یہاں تک. اگر کوئی اتنا پرے سے گزرتا ہے، یعنی نماز کو یہاں پڑھ رہا ہے مثلاً اور وہ وہاں سے گزر رہا ہے، تو بعض کے خیال میں اتنی دور سے گزرا جا سکتا ہے. بعض نے کہا اتنی دور جتنا ایک پتھر کو مار کے فاصلہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ پتھر مارے اور کمرے کے آخر تک جا پہنچے. اور بعض نے کہا کہ سجدے کے مقام تک، لیکن سجدے کا مقام تو اتنا ہی ہے جتنے میں انسان یعنی نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سجدے کے مقام تک تو انسان کا ہاتھ بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس میں افضل اور بہتر یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے رکھ کر گزرا جائے، کیونکہ یہ بڑے جرائم میں سے ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نمازی کی نماز میں خلل پڑتا ہے اس سے، اگر کوئی بار بار اس کے آگے سے گزر رہا ہو. باب استقبال الرجل الرجل فی صلاته وهو يصلي، منہ کر بیٹھنا ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کی طرف اور وہ نماز پڑھ رہا ہو. یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کی طرف منہ کر کے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے نماز میں خلل بھی پڑتا ہے، تو کیا بیٹھ سکتا ہے؟ وَكَرِهَ عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتے ہیں، ان يستقبل الرجل، کہ ایک شخص منہ کر بیٹھے کس کی طرف؟ وهو يصلي، کسی نمازی کی طرف. وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ اس کو مشغول کر دے. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ، اور اگر وہ اسے مشغول نہیں کر رہا، وہ اپنا کام کر رہا اور یہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے،
فقد قال زید بن ثابت، تو زید بن ثابت کہتے ہیں ما بالیت، مجھے کچھ پرواہ نہیں، ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل، کہ مرد کے سامنے اگر بیٹھا ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی. سامنے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل سامنے جیسے یہ میرے بیٹھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ساری جگہ سامنے میں آ جاتی ہے جو انسان کی نگاہ میں ہوتی ہے. حدثنا اسماعیل بن خلیل حدثنا علی بن مسہر عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشہ انه ذکر عندها ما يقطع الصلاة، کہ ان کے ہاں ذکر کیا گیا کہ کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. فقالوا، لوگوں نے کہا یقطعها الكلب والحمار والمرأة، کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے کتے اور گدھے اور عورت سے. قالت، حضرت عائشہ کہنے لگی لقد جعلتمونا کلابا، تم لوگوں نے ہمیں کتا بنا دیا. لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی، نماز پڑھتے تھے، وانی، اور میں، لبینہ وبین القبلہ، آپ کے اور قبلے کے درمیان پڑی ہوتی تھی، وانا مستجعۃ علی السریر، اور میں چارپائی پر لیٹی بھی ہوتی تھی، فتکون لی الحاجہ، پھر میرا کچھ کام ہوتا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، اور میں ناپسند کرتی کہ آپ کے سامنے پڑی رہوں، فَأَنْسَلُّ انسلالا، تو کھسک جاتی تھی، کھسک جانا. وَأَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، اور ایک اور دوسری روایت میں بھی حضرت عائشہ کی یہی حدیث ملتی ہے. اب بعض لوگ جو اپنی کتابوں میں اسلام کے خلاف زہر اگلنا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کی حدیثیں کوٹ کر لیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری میں فلاں صحابی سے یہ بات آئی ہے کہ عورت اگر نماز کے آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہ حضرت عائشہ کی اس تردید کو نہیں پڑھتے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر ایک رائے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو دوسرے کو بھی دیکھ لینا چاہیے. لیکن اگر کسی کے دل میں اسلام کی دشمنی ہی سمائی ہوئی ہے تو اس کو تو قرآن سے بھی ایسی بہت سی دلیلیں مل جائیں گی جو قرآن ہی اور اسلام ہی کے خلاف وہ استعمال کر سکے. جیسے آتا نا لیلا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے، تو اسی طرح. باب الصلاۃ خلف النائم، سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنا. یعنی اگر کوئی سو رہا ہے آگے اور کوئی جگہ نہیں تو نماز کے لیے وہی جگہ ملی ہے. بعض اوقات بچے سو جاتے ہیں، آ کے ماں نماز پڑھ رہی ہے، لمبی نماز پڑھ رہی ہے، بچے آ کے بیٹھے پھر سو گئے اور آگے ہی مصلی میں پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي انا عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقدة معترضة على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. یہاں حضرت عائشہ پچھلی حدیث میں تو بتاتی ہیں نا کہ جب انہیں پتہ چلتا وہ کھسک جاتی، اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں لیٹی رہتی تھی آڑی آپ کے سامنے نماز میں، اور اسی کپڑے پر جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. فاذا اراد ان يوتر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے وطر پڑھنے لگتے، وطر کا ارادہ کرتے، ایقظنی، مجھے جگا دیتے، فاوترت، تو میں بھی وطر پڑھ لیا کرتی تھی. یعنی جب حضرت عائشہ کو نہیں پتا چلتا تھا تو سوئی بھی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھتے رہتے تھے. یعنی اگر مجبوری ایسی ہو کہ جگہ اور کوئی نہیں تو آگے کوئی لیٹا ہوا بھی تو نماز ہو جاتی ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ عورت کے آگے ہونے سے اگر پیغمبر کی نماز نہیں ٹوٹتی تو ہمارے مردوں کی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے. باب التطوع خلف المرأة، عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا. یعنی یہ نہیں کہ وہ جماعت کرا رہی اور پیچھے مرد پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت آگے سامنے پڑی ہوئی ہے اور نفل پیچھے پڑھے جا رہے ہیں تو نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اس میں پھر وہی حدیث آئے گی. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک ان ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ ان ابی سلمہ ابن عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلته، کہ بعض اوقات میں اس طرح سوئی ہوئی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی طرف میرے پاؤں ہوتے تھے. کہیں پہ آتا نا درمیان میں ہوتی تھی، کہیں آتا چارپائی پہ ہوتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ واقعہ پیش آتا، کیونکہ آپ اپنے گھر میں روز نماز پڑھتے تھے. اور جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے، آپ پہ تو تہجد فرض تھے اور ان پر نہیں تھے، تو شاید کبھی کبھار پڑھتی اور بعضوں کو سوئی بھی ہوتی تھی. تو ایسی صورت میں وہ بتاتی ہیں کہ میرے پاؤں جو تھے وہ آپ کے قبلے پر ہوتے تھے، قبلے کی جانب. فاذا سجد، جب آپ سجدہ کرتے، غمزنی، تو مجھے ہلا دیتے، فقبضت رجلیا، تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. فاذا قام بسطتهما، جب آپ کھڑے ہو جاتے میں پھر پاؤں پھیلا لیتی. قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور گھر ان دنوں میں ایسے ہوتے تھے کہ جن میں چراغ نہیں ہوتے تھے. یعنی ایون جاگ بھی رہی ہوتی تھی بعض اوقات اور جگہ نہیں ہوتی تھی، چونکہ وہ چراغ نہیں تھے تو آپ کو دیکھ نہیں سکتی تھی کہ آپ اب رکوع میں اور سجدے میں آ رہے ہیں. لہٰذا جب آپ سجدے کے قریب پہنچتے تو پاؤں کو ذرا ہلا دیتے، وہ پاؤں سمیٹ لیتی. اور پھر چونکہ آپ کی ایک ایک رکعت کتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک رکعت میں بعض اوقات سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء تک جا پہنچتے. تو اگر 1 گھنٹے 1.5 کی ایک رکعت ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، تو 1 گھنٹہ 1.5 تو ایک شخص پاؤں ایک ہی جگہ نہیں جکڑ کے رکھ سکتا.
اس لیے ان کو بھی تکلیف نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے رہتے اور اندھیرا ہوتا، لہذا جب آپ سجدے کے قریب آتے تو ان کے پاؤں کو وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، یعنی کوئی بھی گزر جائے نماز کے آگے سے تو نماز پڑھنے والے کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. گناہ کس کو ہوگا؟ گزرنے والے کو، لیکن نمازی کی نماز نہیں ٹوٹے گی. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذکر عندها ما يقطع الصلاة. حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ نماز کس کس چیز سے ٹوٹتی ہے. الکلب والحمار والمرأة. فقالت عائشہ شبہتمونا بالحمر والکلاب. ایک جگہ آتی ہے جعلتمونا، یہاں کہتی ہے شبہتمونا، تم نے ہمیں تشبیہ دی کتوں سے اور گدوں سے. واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی، وہ نماز پڑھتے تھے، وانی علی السریر، اور میں چارپائی پہ ہوتی، بینہ و بین القبلہ، آپ کی اور قبلے کے درمیان، مستجعۃ، لیٹی ہوئی ہوتی، فتبدو لی الحاجہ، ظاہر ہوتی مجھ پہ کوئی ضرورت، فاکرہ ان اجلس، تو میں ناپسند کرتی کہ میں بیٹھی رہوں، فاؤذی، میں اذیت دوں، النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فانسل من عند رجلیہ، تو میں چارپائی کے پاؤں کی طرف سے کھسک جاتی تھی. حدثنا اسحاق قال اخبرنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثني ابن اخی ابن شہاب انه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء. ابن اخی ابن شہاب کے بھتیجے کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا، اور یہ کون ہے؟ زہری ہیں. عن الصلاة، نماز کے بارے میں، يقطعها شيء، کہ کوئی چیز نماز کو توڑ دیتی ہے. فقال لا يقطعها شيء، وہ کہتے کوئی چیز نہیں توڑتی، یعنی آگے سے گزرنا مراد ہے، یعنی کوئی اور دوسری چیز، یعنی نمازی کے باہر کی کوئی چیز توڑ دیتی ہے نماز کو، نمازی کی نماز کو ختم کر دیتی ہے. وہ کہتے اخبرنی عروۃ بن زبیر، امام زہری کیا کہتے، مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقوم فيصلي من الليل واني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش اهله، کہ اپنے گھر کے بچھونے پر آپ کے سامنے آڑی لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور اسی حال میں آپ نفل نماز پڑھا کرتے تھے. باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ. اذا، جب، حملہ اٹھا لے، جاریتن بچی کو، صغیرتن چھوٹی سی، علی عنقہ اپنی گردن پر، یعنی مونڈھے پر، فی الصلاۃ نماز میں. کیا نماز ہوتی ہے؟ یہ بچی کا ذکر خاص طور پر اس لیے کہ بچے کا ہو تو کہیں جی وہ تو لڑکا ہے اس لیے اٹھا لیا جائے، اور بچی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ عورت ہے مسکین. تو یہاں پر خاص طور پر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عامر ابن عبداللہ ابن الزبیر عن عمرو ابن سلیم الزرقی عن ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، وہو حامل، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوتے، امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی زینب کی بچی امامہ کو، ولی ابو العاص ابن ربیعہ بن عبد شمس، جو آپ کے داماد ابو العاص کی بیٹی تھی. وَإِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدے میں جاتے، وَدَعَهَا، اس کو پاس رکھ لیتے، وَإِذَا قَامَ، جب کھڑے ہوتے، حَمَلَهَا، پھر اس کو اٹھا لیتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کے لیے ایک بڑی چھوٹ ہے کہ بچے یا بچی کو اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں اگر وہ رو رہی ہوں، اور صرف ماں نہیں، باپ بھی کبھی کبھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے نانا تھے، اور نانا تو پھر ایک سٹیپ آگے ہو جاتا نا، ذمہ داری اس کی تو نہیں ماں باپ اٹھائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ کے دکھایا سب صحابہ کرام کے سامنے کہ لوگ اس کو برا نہ جانے، اور بوقت ضرورت نماز ہو جاتی. ہمارے ہاں تو بچے کو کمرے سے ہی نکال دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ کہ بچے نہ نماز پڑھتے کسی کو دیکھتے اور نہ ان کو نماز کی عادت پڑتی ہے. اور عموماً یہ ہے کہ بچہ نماز میں رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مائیں جو کبھی کبھار نماز پڑھتی ہیں، جب بچہ ماں کو زیادہ دیر خاموش دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ماں بولتی کیوں نہیں. اور بعض اوقات مائیں اس لیے نماز نہیں پڑھتی کہ بچے روتے ہیں تو ان کو رلا نہیں سکتے، ہم بہت محبت کرنے والی مائیں ہیں اس لیے نماز ہی نہیں پڑھتی. لیکن ایسی محبت جو صرف دنیا تک رہ جائے بچوں کے ساتھ، وہ محبت نہیں ہے، وہ ظلم ہے. اگر بچوں سے واقعی محبت ہے تو ان کو نماز کا بھی عادی بنانا چاہیے، اور وہ خود بخود عادی ہو جائے گا اگر ماں اس کے سامنے دن میں 5 دفعہ یا کم از کم 4 دفعہ پڑھ لے، کیونکہ فجر میں تو بچہ سویا ہوا ہوگا. اور اگر وہ روئے تو اس کو روتا ہوا نہ چھوڑے کہ بچے کے دل میں نماز کی نفرت پیدا ہو جائے، اس کو اٹھا لے. ایک اور روایت میں آتا ہے نا، حضرت حسن اور حسین جو تھے آپ کی پشت پہ چڑھے رہتے جب تک وہ خود نہ اترتے، آپ سجدے سے اوپر نہ اٹھتے تھے.